سائنس ایک بات بتاتی ہے، دل کچھ اور کہتا ہے کہ بھئی لوگوں کو بھی یہ آئی ایم شور حکومتوں کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی. طارق بنوری صاحب چیئرمین HEC ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور وہ خاص طور پہ آپ سے سوالات پوچھنا چاہ رہے تھے کیونکہ اب یہ ایک کنفیوژن ہے انہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں اس میں سرکاری یونیورسٹیز کی کیا پالیسی ہوگی، پرائیویٹ یونیورسٹیز کی کیا پالیسی ہوگی. جو صوبائی حکومتوں کے کنٹرول میں چیزیں ہیں ادھر تو انہوں نے طے کر لیا کہاں امتحان ہوگا کہاں امتحان نہیں ہوگا. تو HEC ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کر دے جو وہ اسٹوڈنٹس وہ آپ کو اگر سن رہے ہیں کہ HEC کیا کر رہا ہے ایک 1.5-2 مہینوں میں، آپ لوگ کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. میں اس میں 2-3 چیزیں پہلے کہہ دوں. اول تو یہ ہے کہ یہ صورتحال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک وار ٹائم سچویشن ہے، ایک دشمن نے آپ پر حملہ کیا ہوا ہے. ہمارا ایٹیچیوڈ اس وقت یہ ہے کہ جو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہم کریں گے، جو فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، ڈاکٹرز کی طرف دیکھتے ہیں، ایکسپرٹس کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کس وقت سیف ہے لاک ڈاؤن کھلنے کا ایٹسیٹرا. ان دا مین ٹائم جب تک لاک ڈاؤن نہیں ختم ہوتا ہم نے الٹرنیٹیو ارینجمنٹس شروع کر دیے ہیں. الٹرنیٹیو ارینجمنٹ جب شروع کرنے لگے تھے اس میں کافی قباحتیں تھیں جو اسٹوڈنٹس نے بہت غصے سے لے کے آئے ہیں اور ہم ان کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کچھ پہلے سے کم ہو گئی ہیں، مسائل کافی ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے 31 مئی تک ہم باقی چیزوں کی کنٹرول میں کر لیں گے. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر تو اینڈ آف مئی تک کوئی حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم گورنمنٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹیز کو اگر باقی چیزیں نہیں تو ایگزامز وغیرہ کے لیے اجازت دی جائے. لیکن وہ فیصلہ ہم ایکسپرٹس کی طرف دیکھیں گے کہ ایکسپرٹ دیکھ کے ہمیں بتائیں کہ اس وقت سیف ہے یا نہیں ہے. ہم ان کو ڈیٹا پرووائڈ کر دیں گے، وہ ہم ایکسپرٹس نہیں ہیں. اور یہ جو مطلب ہے جو تاجر برادران ہیں یا پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ بھی ایکسپرٹس نہیں ہیں. ہم سب رپورٹوں کو پڑھ سکتے ہیں بٹ وی آر ناٹ دی ایکسپرٹ. تو اگر تو 31 مئی تک یہ ہو جاتا ہے اور کچھ ریلیکسیشن آتی ہے تو اس میں کچھ ایریاز کے لیے ہم ریلیکسیشن لے سکتے ہیں. اگر وہ نہیں آتی تو پھر ہمارے پاس 2-3 راستے رہ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کافی جو ایگزامز وغیرہ ہیں ان کو جولائی سے پیچھے کر دیں، مطلب 15 جولائی کے بعد ان کو شیڈیول کر دیں تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں باقی اگر جو بھی ان تک انفارمیشن پہنچا سکے وہ ہم پہنچا دیں اور ایگزامز کو بعد میں کر لیں. اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم نے آن لائن ایگزامز کے لیے ابھی وہ کیا ہے. آن لائن ایگزامز کا سسٹم بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے دوسرے سے. اس میں ریسرچ پیپرز یا ٹرم پیپرز یا ہوم ورک اسائنمنٹ اس قسم کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے لیے پروکٹرنگ کا سسٹم بھی مختلف ہوتا ہے جو کہ ہم یونیورسٹیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت ابھی تک ہم نے فائنل اس پہ پالیسی نہیں بنائی ہے. ٹیوزڈے کے دن ہماری وائس چانسلرز کے ساتھ میٹنگ ہے جس میں ہم اس کے پروز اینڈ کونس کو ڈسکس کر کے فائنل پالیسی اناؤنس کریں گے. لیکن یہ جو اس میں جو مختلف کنسیڈریشنز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بڑی اچھی بات ہے. آپ نے تمام جو آپشنز آپ کے سامنے ہیں وہ بتا دیے، لیکن اس میں کچھ کنسرنز جو اسٹوڈنٹس کے تھے. ایک تو جو آن لائن سسٹم والی بات ہے ان کو پہلے ہی لگتا ہے کہ کچھ جگہ پہ جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں وہ اس سے ان کو لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کی کنیکشن کے پرابلمز ہیں، کچھ اور ایشوز ہیں. آن لائن کلاسز کے اوپر بڑے تحفظات ہیں اسٹوڈنٹس کے. یہ جو مجھے فیڈ بیک آتا ہے جیسے اگر آپ کہہ رہے ٹیسٹ بھی اگر اس بیسس پہ لینا ہوا تو پھر میرا خیال ہے اس پہ بھی ایک پرابلم ہو جائے گی آپ کو دوبارہ. تو اس میں آن لائن ایجوکیشن میں بہت زیادہ مسائل ہیں. کچھ یونیورسٹیز میں زیادہ مسائل ہیں، کچھ میں کم ہیں، کچھ ریجنز میں زیادہ ہیں، کچھ میں کم ہیں. تو جس یونیورسٹیز میں زیادہ مسائل ہیں ان میں تو تقریباً ہم ان کو اب روک دیں گے کیونکہ اگر ان سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کام تو ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. دین دے نیڈ ٹو ویٹ جولائی کے آخر میں جا کے ان کو پھر اس چیز کو سٹارٹ کرنا چاہیے. جن کے کیپیسٹی ہے لیکن اس میں بھی پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو ہم حل کریں گے. تو کئی جو یونیورسٹیز ایسی ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ کمپلینٹس آ رہی ہیں ان کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی اس وقت انٹریکشن کر رہے ہیں کہ ان کو میکسیمم حد تک اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کو روک دیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جن کچھ ریجنز میں زیادہ پرابلمز ہیں جنرلی فاٹا، بلوچستان، گلگت بلتستان ان ایریاز میں اور ایون جو ریموٹ ایریاز ہیں
اس میں پرابلمز ہیں. تو ہم نے اس وقت ایک الٹرنیٹیو میکینزم بنایا ہے جو کہ انشاءاللہ بیفور دی 31st of May ہم لانچ کریں گے تاکہ ان تک گھر تک پہنچایا جائے مٹیریل. دیکھیں نا, مٹیریل کو اصل چیز تو ہے مٹیریل کو لوگوں تک پہنچانا, اور اس کو اگر ایون آپ نے لیکچر بھی بنا کے دینا ہے تو وہ لیکچر بھی ویڈیو ٹیپ ہو کے گھر تک پہنچ سکتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں امپاسبل ہیں, صرف بل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ طارق بنوری صاحب. اچھی بات ہے جو آپ نے کہا کہ بھی حتمی فیصلہ ہونا ہے 31 تک آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے, لیکن اچھا آپ نے جو اپنے پلان A B C بتایا ہے انشاءاللہ ہم اس پہ فالو اپ کریں گے آپ کے ساتھ, بیکاز اسٹوڈنٹس. آپ کو صرف یہ کہہ دوں کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بھی اور فیکلٹی سے بھی ہے کہ وہ ہتھیار نہ ڈالیں. یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے اور اس میں سب کو مل کے ہم نے وہ سر کرنا ہے. ہتھیار سے زیادہ میرا خیال ہے وہ بچے تھوڑے کنفیوزڈ ہیں. آئی نو وہ عمر ایسی ہوتی ہے اور جب ہم سب کنفیوز ہیں تو وہ بچے بھی کنفیوزڈ ہیں, تو اٹس مور آف کنفیوژن. ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا مل کر ہم نے مقابلہ کرنا ہے. بالکل انشاءاللہ ویل اوور کم. بالکل بالکل. عتیق میر صاحب, ہمیں کنکلوڈنگلی